بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نواسہ رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادتیں۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا کہ یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 27 صفات کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور اماں اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، تانے کسے گئے۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، تم جلد ہی ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور خواب دیکھا۔ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں کو سنایا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعد نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر یہ خواب کی تعمیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ جلد ہی دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو خواب تھا، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا پس کر ڈالا گیا تھا، وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مورخانہ لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے دانتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچے ذرا ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلایا جائے تو کانچ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازشیں یزید کی تھیں، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بلویری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن جلال الدین نے اس پر خاموشی کا حکم دیا ہے۔ مورخانہ اس پر بھی التجا کرتے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحتیں کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور حالات دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سعد البصری کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حقیقی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہوئے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکراتے ہیں؟ حسن، جس تکلیف میں لوگ
ساری خواہشات لوگوں کی چھین لی جاتی ہیں۔ حسن نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی نصیحت، حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان الجنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں، جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل جنت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے۔ اب جب یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رضوان کے عرض کرنے کی ہمت نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے اور ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور اماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیگانگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیگانگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فرما کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹے، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھاؤ تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علمی مقام 28 صفات کو ایک روایت کے مطابق 29 کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کے دانتوں کے ٹکڑے کیک کی صورت میں باہر گرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے۔ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو
بنو امین کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی ہے، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان اور یزید کو اتنا برا نہ کہیں، اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے ہیں تو تلواروں سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے کے جنازے میں نے دیکھے، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا جب مروان نے حسن کو لاشے پر تیر چلائے تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کے پھوارے پھٹ نکلے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپٹا دو تاکہ حسن کو رنگین کفنوں میں نہ لے کر جایا جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکل آیا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اماں جان کے قدموں میں دفن کر دیں، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا، اس پر بھی عمل کر لیا گیا اور آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔